بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات گرامی قدر اور اس جامعۃ الہدایہ کے روح رواں عالم ربانی حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی دامت برکاتہم، اور آپ تمام قابل احترام معزز حضرات، مجھے اس کا احساس ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے اور کچھ زیادہ دیر عرض کر کے میں اپنے آپ کو آپ لوگوں کی اجتماعی بد دعا کا حقدار نہیں بنانا چاہتا۔ ناظم اجلاس ہم سب کی طرف سے بجا طور پر تعزیت کے مستحق ہیں۔ ایک تو انہیں کچھ زیادہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور دوسرے ہر ایک کو نصیحت اور تاکید کرنے کی ناخوشگوار ذمہ داری انہیں نبھانی پڑی۔ جہاں تک اختصار کی بات ہے، جب اختصار کرنے والے نے اختصار کیا تو حضرت یوسف کے طول طویل قصے کو یوں بیان کیا: پدر بود پسر داشت گم کرد بازیافت۔ یہ سارے قصے یوسف کا خلاصہ تھا جو ایک جملے میں کہنے والے نے کہا ہے۔ یہاں پر اور کوئی بات عرض کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اس طرح کے سیمینار میں، اس طرح کے اجلاس میں اگر مقالہ نگار حضرات کی تعداد محدود رکھی جائے اور انہیں اپنی محنت اور کاوش کو پورے طریقے سے پیش کرنے کا موقع دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب بات ہوگی، اور جو خون جگر سے لکھی ہوئی تحریریں ہوں انہیں اہتمام کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ پیش کیا جا سکے اور لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ کہنے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مقالہ چھپ جائے گا اور پڑھ لیجئے، لیکن کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ اگر مجلس میں ہم گفتگو سن لیں، مقالہ سن لیں، تو مقالہ نگار کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور اس کی محنت بھی وصول ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا: کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ حضرت شاہ محمد عبد الرحیم مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ان با صفا اور صاحب نسبت بزرگوں میں تھے جنہوں نے ایک طرف ذکر و فکر کے ذریعے اپنے دل کو آباد کیا اور دوسری طرف وسعت نظر، اعتدال فکر اور بڑی فکر مندی اور دردمندی کے ساتھ ملت اسلامیہ کی ہمہ جہت تعمیر و ترقی کا منصوبہ بنایا اور اپنے منصوبے پر قدم بقدم آگے بڑھتے رہے۔ شاعر کی زبان طویل قصوں کو مختصر کر دیتی ہے۔ اگر حضرت شاہ صاحب کی زندگی کو ایک شعر میں بیان کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں: کوئی مرحلہ ہو کوئی معرکہ، نظر عارفانہ قدم غازیانہ۔ حضرات گرامی قدر، ندا فاضلی کا مشہور شعر ہے: بس یہی ہے زندگی، چند خواب کچھ امیدیں، انہی کھلونوں سے بہل سکو تو چلو۔
شاعر خوابوں اور امیدوں کے سہارے جیتا ہے، صوفی کی زندگی قدر قلیل اور فکر جلیل کے سائے میں بسر ہوتی ہے۔ صوفی جادہ طریقت پر، شاہراہ شریعت پر استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے صلے کی تمنا ہے یا ستائش کی آرزو ہے۔ اس کے جینے کا مقصد ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس اخلاص کے نتیجے میں اللہ کی نصرت آتی ہے اور تائید الہی قدم بقدم انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ حضرت شاہ محمد عبد الرحیم نقشبندی مجددی کی زندگی اس کا ایک بہت ہی واضح نمونہ ہے، اور خوبیوں کے علاوہ ان کی اولو العزمی، دانشمندی، بلند ہمتی اور وسعت فکر و نظر، یہ ایسی خوبیاں ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے، سینے سے لگانا چاہیے۔ ایک بات جو ہم سب یہاں سے سبق کے طور پر لے جا سکتے ہیں وہ یہ کہ عملی زندگی کی کامیابی وسعت فکر و نظر، اعتدال، توازن، احتیاط اور اصلاح خلق کی ساری کوششوں کا سرا اگر آپ ایک جملے میں سننا چاہیں تو وہ صحبت اہل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اقبال کی نظر میں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی زندگی کا، کامیاب زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر ہمیں شاہراہ خدمت پر مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے اور وسعت فکر و نظر کے ساتھ ملک و ملت کو آگے بڑھانا ہے تو اس سے پہلے نہا خانہ دل کو ذکر و فکر سے آباد کرنا ہوگا اور کسی کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ سما گئی ہیں مجھ میں قیامت کی شوخیاں، دو چار دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ یہ چیز عملی ہے، عمل کے راستے سے ہاتھ آتی ہے، اور آج اگر اس جامعۃ الہدایہ کی تعریف و توصیف ہماری زبان پر ہے یا یہاں کی خدمات کے دائرے کی وسعت نگاہ کے سامنے ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اہل دل کی خدمات کا تسلسل ہے، اور نہ صرف یہ کہ اوپر یہ خدمات انجام دی جاتی رہیں بلکہ آج ہمارے بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی بھی اسی کاروان فکر و عمل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوح ظلمت کی جبیں پہ ایک تارا رہ گیا، آخر شب ایک دریچے میں اجالا رہ گیا۔ حضرات گرامی، یہ چند باتیں میں نے موقع کی مناسبت سے عرض کی ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، تصوف و سلوک کی راہ سے گزرنے والے لوگ، ایسا بعض حضرات کا ذہن ہے کہ وہ اضمحلال و جمود کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک جہت کے ساتھ محدود کر لیتے ہیں۔ حضرت شاہ محمد عبد الرحیم مجددی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے ان کے دادا اور آگے کا سلسلہ اور اب ان کے خلف الرشید حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی دامت برکاتہم، ان سب کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ تصوف اضمحلال و جمود نہیں سکھاتا، مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر سکھاتا ہے۔
حوصلے کے ساتھ حالات کے مقابلے کی ہمت بخشتا ہے، صبر و شکیبائی اور مشکل حالات میں استقامت کے ساتھ قوتوں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ بخشتا ہے۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی نہیں اور پہچانے گئے۔ صدر اور صبر کا بہت قریبی رشتہ ہے۔ مجھ کو صدارت کا اعزاز بخشا گیا اور صبر کے مرحلوں سے گزر کر ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کے صبر کا اور امتحان نہیں لینا چاہتا، میں اپنی ان گزارشات کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ان بزرگوں کے اور اہل اللہ کی خدمات اور ان کی حوصلہ بخش تعلیمات اور ان کی زندگی کے حالات کے پیش نظر کہنے والے نے کہا تھا، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔